به ومن بعد ومنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اشرح واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل کو پہلا خطاب چل رہا تھا اور اس میں ہم نے 8 انعامات کا تذکرہ کر لیا تھا اور 2 عذابوں کا تذکرہ کرنا تھا، جس میں سے ایک عذاب کا تذکرہ ہو گیا تھا اور دوسرے عذاب کا تذکرہ اس آیت میں ہے جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. اور اس سے پہلے تمہید ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ جلنا، یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے. کیا چیز نکالے؟ مما تنبت الارض، اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من بقلیہا، اس کی ترکاریاں، سبزیاں، وقثائہا، اس کا کھیرا، وفومہا، اور اس کا لہسن، وعدسیہا، اور اس کی دالیں، وبصلیہا، اور اس کے پیاز. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی اور اس نعمت کو حقیر جانا، اس نعمت کی ناشکری کی، اس کا استحقار کیا. تو یہ عمل جو ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس سے جو ہے وہ عذاب عذاب کا یہ سبب بنتا ہے. تو کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے. اور یہ ایک طرح کا کھانا کون سا ہے؟ کھانے کو منو سلوا، جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے آیت نمبر 57 میں جس کا تذکرہ ہوا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ٹھیک ہے، تو وہاں پر دیکھیے آیت نمبر 57 میں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طیبات دیے ہیں ان کو کھاؤ. اور اس کے بعد کہا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کبھی نہیں کی تھی اور انہوں نے ہمارے پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی خود اپنے آپ پر انہوں نے یہ ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ یہ ظلم ہے کہ انہوں نے من و سلوا کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اس کو ٹھکرا دیا تھا. تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، واپس آ جائیں آیت نمبر 61 پہ، جب انہوں نے کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ زمین سے یہ اگائے، یہ کوئی پیاز شیاز ہونے چاہیے، کوئی لہسن ہو، کوئی دالیں ہو، کوئی کھیرا ہو، تو یہ چیزیں زمین سے اگنی چاہیے کہ ہم من و سلوا کھا کے ہم بہت تنگ آ گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ڈانٹا اور نکیر کی، کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں، یعنی کہ جو چیز زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں تم کم تر چیز چاہتے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا استفہام ہے یہ؟ کون سا استفہام ہے؟ استفہام انکاری. یعنی کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد یہ کہنا ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ان کو کہو کہ اہبطوا مصرا، کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں پر تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کا تم نے سوال کیا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہاں پر دوسرے عذاب کا تذکرہ ہے، دوسرا عذاب.
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان لوگوں پر، مل دی گئی ان لوگوں پر کیا؟ الذلت، باطنی ذلت، اور والمسکنت، اور ظاہری فقر۔ ذلت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور مسکنت کا تعلق ظاہری فقر کے ساتھ ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ان کی حالت نازک تھی اور اندر سے دل سے بھی، اور باطن جو ہے، باطن میں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اور کیا ہوا؟ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ گرفتار ہو گئے اللہ کے غضب میں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اسباب غضب ذکر ہیں۔ اسباب غضب وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ غضب اسی لیے ہے کہ بسبب انہم، یہ با سببیہ ہے، یہ اس سبب ہے کہ انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر کسی شرعی جرم کے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا غضب تھا یہ کیوں تھا؟ بِمَا عَصَوْا، بسبب ما عصوا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسباب غضب کا بھی ذکر ہوا کہ ان پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ کیوں ہوا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ پورے ہو گئے مکمل 8 انعامات اور 2 عذابوں کا تذکرہ مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں جو ہے وہ تتمہ ہے اور ترغیب ہے، اور وجہ اس آیت کی یہ ہے آخر میں کہ یہود جو ہیں وہ اپنے نسب پہ اور اپنے جو ہے وہ انبیاء کی قوم میں سے ہونے پر فخر کرتے تھے، تو اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ خالی ناموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی بھی نام ہو، کسی کا کوئی بھی نسل ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو کہ یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین، اور جو بے دین یا ستارہ پرست لوگ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، کوئی بھی ہو ان میں سے جو کوئی بھی، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان شرعی حقیقی ایمان لے آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا، اور کیا کرے گا؟ وعمل صالحا، اور شریعت کے مطابق، شریعت کے موافق عمل کرے گا، تو فلہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، نہ ہی خوف ہوگا نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے خوف اور حزن میں؟ سر خوف آئندہ والے فیوچر سے تعلق رکھتا ہے، اور جبکہ حزن میں پچھتاوے سے تعلق رکھتا ہے، پچھلی زندگی سے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62، اس کو کئی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں، کئی ماڈرنسٹ جو ہیں متجددین، وہ یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غیر مسلم ہے یا کافر ہے۔ اب یہ حالانکہ اگر انسان تھوڑا سا بھی جو ہے وہ آنکھیں کھول کر قرآن پڑھے اور دیکھے کہ یہ آیت جو ہے وہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے، تو انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قدر باطل اور فضول بات ہے جو کہ کی جاتی ہے، اور اس کے لیے قرآن کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پوری سورۃ البقرہ میں یہود کو جو خطاب کیا جا رہا ہے اور یہود کو جو ملامت کی جا رہی ہے، ان کا سب سے نمایاں جرم کیا ہے؟ یہود کا سب سے نمایاں جرم کیا ہے؟ مدینہ کے اندر یہودی موجود ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کا سب سے نمایاں جرم کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہ ماننا، یہ ان کا بنیادی جرم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی تو فرق ہے جو صحابہ میں اور ان یہود میں جو فرق، کیا چیز فرق کر رہی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ یہود جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مان رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پوری صورت جو ہے وہ اس مقصد پہ لگی ہوئی ہے، اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، اور اس پوری صورت کے اندر سے یہ آیت نکال کر کس چیز پر استدلال کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں بھی لاتا تو تب بھی وہ نجات کا حقدار ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال
یہ بھی چلتا ہے، ہر دور کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے باطل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس آیت سے یہ استدلال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کا کیا مطلب کہ اللہ کا وجود تسلیم کرتا ہوں اور قیامت کا دن مانتا ہوں، تو کیا یہ من آمن باللہ والیوم الآخر ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر؟ نہیں سر، یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلی سیڑھی اللہ پر ایمان لانا ہے، اور آخری سیڑھی جو ہے وہ آخرت پر ایمان لانا ہے، اور جو جب ان دونوں کا تذکرہ ہو جائے تو درمیان والی ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور ایک دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آمن یؤمن با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف تسلیم کر لینا کسی چیز کو، ایمان شرعی. ایمان شرعی. تو جب ایمان شرعی مراد ہے تو ایمان شرعی کے اندر تو پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے، اور اللہ کے انبیاء کو ماننا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے ان چیزوں کو ماننا بھی شامل ہے. یعنی کہ یہ تو ایمان شرعی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تیرا وجود تو مانتا ہوں لیکن میں تیرے انبیاء کو نہیں مانتا، تیرے فرشتوں کو نہیں مانتا، تو نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو میں نہیں مانتا، لیکن میں تیرا وجود مانتا ہوں. تو کیا یہ ایمان شرعی کہلائے گا؟ نہیں، یہ تو ایمان شرعی نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس آیت سے استدلال کرنا اس پر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، آگے جو ہے آیت نمبر 9 کا بھی خیال رکھیں. 12 منٹ ہو. چلیے میں یہ اگلے کتاب کا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نماز کے لیے بریک لیتے ہیں. اذان ہو گئی ہے جی؟ آپ لوگ اذان ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی سر، سب ہو گئی اذان. یہ یہاں پر جو ہے وہ پہلا خطاب ختم ہو گیا آیت نمبر 62 پہ، اور یہاں سے آیت نمبر 63 سے لے کر 72 تک، 63 سے لے کر 72 تک جو ہے یہ بنی اسرائیل کو دوسرا خطاب ہے. جب پچھلی آیات میں آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کے کچھ بڑے جرائم کا تذکرہ ہوا، یعنی کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ اور ویقتلون النبیین، تو ان جرائم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا. اب مزید آگے جو ہے وہ ان کی اور خباثتوں کا تذکرہ ہوگا اور برائیوں کا اور قباحتوں کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ ان کے برے اوصاف کا تذکرہ ہوگا. یہ اس پورے حصے میں آخر تک جو ہے وہ ان کی قباحتوں کا بیان ہی ہے. البتہ یہ جو دوسرا خطاب ہے آیت نمبر 72 تک، اس میں پہلے جو ہے وہ ان کے بڑوں کی، یعنی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ مخاطب ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاصر یہود ہیں، ایک تو وہ ہیں، اور بعض یہود وہ ہیں جو کہ ان کے بڑے ہیں، ان کے وہ لوگ جو کہ پرانے لوگ ہیں. تو ان کی تین خباثتوں کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ ان کی 3 قباحتوں کا اور بری حرکتوں کا ذکر ہوگا. پہلی چیز کی عہد شکنی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے ہیلے کرنا، بہانے کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے، اس کا تذکرہ ہوگا. اور تیسرا تذکرہ ہوگا کہ کسی کا جرم کسی اور کے سر منڈ دینا، کسی کا جرم کسی اور ٹھوک دینا، اس جرم کا تذکرہ ہوگا. یعنی کہ یہ 3 خباثتیں ہیں ان کے بڑوں کی. اس کے بعد معاصر جو یہود ہیں ان کی 5 خباثتوں کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ ان کی 5 برے اوصاف کا تذکرہ ہوگا. پہلی چیز تحریف معنوی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ تبدیل کرنا، بدلنا. ٹھیک ہے، تحریف تو ہوتی ہے بدلنا، معنوی تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنوی تحریف مطلب معنی میں فرق کرنا، اپنی جو بتانا اس پہ نہ عمل کرنا، اس کا مطلب بدل کے کرنا. الفاظ تو وہی رہنے دینا لیکن معنی تبدیل کر دینا. جس کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. کون سی مثال؟ تحریف معنوی کی ایک مثال ابھی میں نے بتائی ہے. سر جو آیت نمبر 62 میں آپ نے بتایا کہ ماڈرنسٹ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی یہ تحریف معنوی کی مثال ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی آیت کو پیش کرنا اور اس سے معنی وہ اخذ کرنا کہ جو خود قرآن مجید سے ٹکراتا ہو. تحریف معنوی کی ایک مثال ہے. تو ہاں، تو ان کی موجودہ جو 5 خباثتوں کا تذکرہ ہوگا ان میں سے پہلا ہے تحریف معنوی کرنا،
دوسرا یہ ہے کہ مومنوں کو دھوکہ دینا یعنی کہ منافقت کرنا، ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا، ان کے جو مذہبی ران ہیں ان کے پیچھے چلنا بغیر سوچے سمجھے، یعنی کہ ان کی تقلید کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے تحریف لفظی کرنا، یعنی کہ تو یہ ہے کہ تحریف معنی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معنی لفظ تبدیل نہیں کرتے لیکن اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ تحریف لفظی کرتے ہیں، یعنی کہ خود سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی کر کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر کیا ہے کہ جنت کو اپنے لیے خاص سمجھنا، جنت کو اپنے لیے خاص سمجھنا کہ جنت میں تو ہم نے ہی جانا ہے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ان 5 حرکتوں کا ذکر ہوگا اور پھر آخر میں ترغیب اور بشارت ہوگی ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یعنی کہ تمہارے بڑوں سے پختہ عہد لیا۔ کیا ہے؟ چوتھی ہے تحریف لفظی، میں دہرا دیتا ہوں، تحریف معنوی 1، منافقت 2، تقلید 3، تحریف لفظی 4، اور جنت کو اپنے لیے خاص سمجھنا 5۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، جب ہم نے تمہارے بڑوں سے پختہ عہد لیا اور ان پر ہم نے ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا فوقکم تمہارے بڑوں پر الطورا طور پہاڑ کو، اور وقلنا اور ہم نے کہا، کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ کیا دیا ہے ہم نے؟ کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تورات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس چیز کو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے؟ النار، آگ سے، یا العذاب، عذاب سے بچ سکو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ یعنی کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا تو تم نے یہ کیا کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، تم پھر گئے، تم نے عہد شکنی کی، من بعد ذالک یعنی کہ اس پختہ عہد کے بعد۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، تو پختہ وعدہ کرنے کے بعد تم اس وعدے سے مکر گئے، اس وعدے سے پھر گئے، تو یہ ان کے بڑوں کی پہلی خباثت ہے، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر کے تو اس سے مکر جانا، اس کا انکار کر دینا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو بس اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو، یعنی کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ حَالَ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ یہاں پر دیکھیے الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فِي السَّبْتِ یہاں پر فی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ میں نے بھی ترجمہ کیا ہے، آپ نے غور کیا یا نہیں؟ کوئی اور بتائے گا؟ سر آپ نے یوں کیا نا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں، یعنی کہ حال نہیں، اس کو کہتے ہیں فی، یعنی کہ اس کا معنی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فی اجلیہ، غالباً کہتے ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی، استعمال ہوتا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دخلت امرأۃ النار فی الہرۃ، یعنی کہ وجہ سے، اس کی وجہ سے، کہ ایک عورت جو ہے وہ آگ میں داخل ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے، کہ وہ اس نے اس کو بند کر دیا اور نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا نہ اسے پینے کو دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ دخلت امرأۃ النار فی الہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے، فی الہرۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جب وہ اس نے بلایا عزیز مصر کی بیوی نے، اس کے بارے میں وہ شہر کی عورتوں نے بات کی کہ بھئی یہ تو بالکل ہی اس نے تو بہت عجیب حرکت کی ہے، ایک غلام کے اوپر جو ہے یہ مر مٹی ہے، اور پھر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی۔ تو اس نے جو ہے وہ ان کی دعوت کی، ان کو بلایا، جب وہ ساری بیٹھ گئیں تو یوسف کو کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ۔ جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گئی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ذالک الذی، ذالک کیا ہے؟ یعنی کہ لمتننی فی، لمتننی فی، یہ وہ لڑکا ہے کہ لمتننی،
تم ساری مجھے ملامت کرتی ہو فی ہی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر کیا معنی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، حال الذین اعتدوا، ان لوگوں کی حالت کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا، منکم، تم میں سے، اور کس چیز کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، فی السبتی، ہفتے کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا۔ اور یہ حد سے تجاوز کرنا کیا تھا، حد سے کیسے تجاوز کیا تھا؟ سر وہ مچھلیوں کے لیے اپنا وہ پل باندھ دیتے تھے نا اس پہ، ہاں جی، یعنی کہ تاکہ وہ ہیلا کر کے، ایسا نہیں کیا تھا کہ جی صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ ہیلا جوئی کی تھی۔ اور یہ ہیلے جو ہیں وہ آج کل بھی بہت عام ہیں، لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، صدقات سے بچنے کے لیے، یا دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس جو ہے وہ اتنا مال ہے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی مجھے، جب سال مکمل ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جب سال مکمل ہونے میں 5 دن رہ جائیں تو میں اپنی بیوی کو اپنا مال جو ہے کہوں کہ میں نے تمہیں گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ سال کا، یعنی کہ جو سال کی مدت ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ واپس مجھے ہبہ کر دے، اب یہ مال جو ہے میرے پاس 1 سال رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو میں زکوٰۃ سے بچ گیا، ٹھیک ہے۔ کیسا طریقہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کا؟ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگوں نے ہیلے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے، لیکن یہ کیا ہے، یہ انسان جو ہے وہ کیوں نہیں کرے گی واپس، قاسم نہیں کرے گی واپس؟ اگر فیمنزم سے متاثر ہوگی تو پھر شاید نہ کرے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو وہ کر دے گی، اگر آپ قوام ہوں گے تو کر دیں۔ بہرحال وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی کہ یہ ہیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام کو رد کرنا جو ہے، یہ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے جان چھوٹتی نہیں ہے۔ تو فَقُلْنَا لَهُمْ، جب انہوں نے ایسے کیا تو ہم نے ان کو کیا کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بن جاؤ، کیا بن جاؤ، بندر بن جاؤ، قِرَدَةً، بندر بن جاؤ، خَاسِئِينَ، اس حال میں کہ تم ذلیل کیے ہوئے ہو، یعنی کہ ذلیل اور رسوا ہو کے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہیلے کے ذریعے اس سے جان چھڑوائی تھی۔ اور فجعلناها، ہم نے بنا دیا، اس کو کیا بنا دیا، نکالن، عبرت بنا دیا، کس کے لیے، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے بعد آنے والے تھے، ان لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور وعظ بنا دیا، للمتقین، متقین کے لیے، اس قصے کے اندر جو ہے وہ نصیحت ہے اور وعظ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کی دوسری قباحت کا تذکرہ، ان کے بڑوں کی دوسری قباحت کا تذکرہ، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہیلوں کے ذریعے ٹالنا۔ اب اس کی ایک اور مثال ذکر ہوگی آگے، اس کی ایک اور مثال ذکر ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور تمہارے ساتھ بلا وجہ فضول مذاق کروں اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کروں۔ قالوا، اب انہوں نے اپنے بہانے شروع کیے، بہانے بازی شروع کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بس نہ ماننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں۔ بہانہ نمبر 1، قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، کیا بیان کرے، ما ہی، یعنی کہ اس گائے کی، اس بقرہ کی جس کو ذبح کرنا ہے، اس کی عمر کیا ہے، ما ہی، اس کی عمر کیا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، یہ ایک ایسی گائے ہے کہ لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل نوجوان ہے، عوان بین ذالک، درمیانی ہے ان دونوں کے درمیانی، یعنی کہ جوان، بالکل نوجوان بھی نہیں ہے اور بالکل بوڑھی بھی نہیں ہے، اس کے درمیان ہے۔ تو ففعلوا ما تؤمرون، بس تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، فضول سوالات مت کرو، وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، موسیٰ ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یبین لنا، ہمارے لیے وضاحت کر دے کہ ما ہی،
मा लौनुहा, मा लौनुहा, कि इसका रंग क्या है, ये पूछिए। सर आपने अभी यहाँ पे माहिया का तर्जुमा किया, इसकी उम्र क्या है, तो ये आपको मतलब ये एक फ्रेज है जिसका मतलब ये है, क्योंकि आगे भी माहिया है तो वो समझ नहीं हाँ, आई कि इसकी उम्र से रिलेटेड ये कैसे आपने तर्जुमा किया। ये इसका तर्जुमा ये इसीलिए किया है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इंतजार कर रहा था कि शायद कोई सवाल करे। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा सवाल जो है ना, ये निस्फ इल्म है, अच्छा सवाल निस्फ इल्म है। ये ये जो तर्जुमा किया है ये उसके जवाब की वजह से किया है। जवाब देखिए मूसा ने क्या जवाब दिया है। क़ाल इन्नहु इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्रुन अवानुन बैन ज़ालिक। ठीक है, तो उस जवाब की वजह से ये हमने तर्जुमा किया है सवाल का। यानी कि मूसा जो है वो इस सवाल से मूसा क्या समझे हैं, आप गौर करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सवाल जी का जो सर। जवाब दिया है वो क्या दिया है। गाय की जो उम्र है वो ये है कि ना वो बहुत बूढ़ी है ना ही वो बिल्कुल नौजवान, जी बल्कि जी उसके दरमियान है। ठीक है, तो इस करीने की वजह से हमने माहिया का तर्जुमा ये किया है कि उसकी उम्र क्या है। ठीक है सर। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, कहने लगे कि ऐ मूसा जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वजाहत कर दे। मा लौनुहा, मा लौनुहा, इस गाय का रंग क्या होना चाहिए। क़ाला, मूसा ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बक़रतुन, ये एक ऐसी गाय है, सफ़रा, जर्द रंग है, फाक़िउल लौनुहा, और इसका रंग जो है वो चमकदार है, गहरा जर्द रंग है, चमकता हुआ, और ऐसा रंग है कि तसुर्रुन नाज़िरीन, तसुर्रुन नाज़िरीन, देखने वालों को खुश कर देता है, देखने वालों को खुश कर देता है। फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। बहाना नंबर 3, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कहने लगे ए मूसा जरा अल्लाह ताला से दुआ करो, युबय्यिन लना, हमारे लिए वजाहत करे, मा ही के काम काज के एतबार से इस गाय की सिफत क्या है, काम काज के एतबार से इस गाय की सिफत क्या है। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, ये हम सवाल क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये गाय हमारे ऊपर मुश्तबे हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही कौन सी गाय ज़िबा करनी। तो हमें ये बता दें, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, इस सवाल का जवाब दे दें तो इंशाअल्लाह हमें जो है ना वो समझ आ जाएगी, फिर हमें जो है वो रहनुमाई हमारी हो जाएगी। क़ाला, मूसा ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहा बक़रतुन, ये एक ऐसी गाय है कि ला दलूलुन, सुधाई हुई नहीं है, सुधाई हुई नहीं है। और सुधाई हुई कैसी के, तुसीरुल अर्ज़, ऐसी सुधाई हुई कि जो जमीन में हल चलाती हो। तुसीरुल अर्ज़ का माना है जमीन को चीर, ऐसी सुधाई हुई नहीं है कि जमीन को चीरती हो, यानी कि जिस तरह बैल को लगाया जाता है हल के आगे और जमीन को उससे चीरा जाता है। ये ट्रैक्टर वगैरह तो अब आए हैं ना, इससे पहले ये जो किसान थे ये किस तरह जमीन को जमीन के अंदर क्या किस तरह जो है वो चीरते थे जमीन को, ये इसी तरह होता था। अब भी जो है वो देहाती इलाकों में इसी तरह होता है। ठीक है, शायद शहर के रहने वाले लोगों को ने ना देखा हो, लेकिन देहात में अब भी कई इलाकों में बैल ही इस्तेमाल होते हैं। तो तुसीरुल अर्ज़ वला तस्किल हर्ता, और ना ही जमीन को पानी पिलाने वाली हो, यानी कि रहट वाला बैल जिसको कहते हैं, जिसके जरिए पानी निकाला जाता है, या जिस बैल के जरिए जमीनों को पानी लगाया जाता है, ऐसा बैल भी ना हो, ऐसी गाय ना हो। मुसल्लमतुन, बिल्कुल सही सालिम हो, ला शियत फीहा, और उसमें कोई ऐब ना हो, कोई निशान भी ना हो। अब ये इतनी बातें पूछ के तो अब कहने लगे, क़ालू, अब कहने लगे, अल-आन जि'ता बिल हक़, मूसा अब तुमने पूरा बयान अब किया है, अब आपने पूरी बात बताई है। फज़बहूहा, बस इन्होंने इस गाय को ज़िबा कर दिया। कब ज़िबा कर दिया, बादल बयानी, ये इन सारी बातों को बयान हो जाने के बाद। वमा कादू यफ़अलून, और वो ये काम करने वाले नहीं थे, क़ब्ल अल बयानी, अगर इन सब सवालों के जवाब ना दिए जाते तो वो ये काम ना करते, इस काम से जो है वो जान छुड़वा लेते। बहरहाल ये इनका दूसरा ऐब है, और दूसरा ऐब क्या है वो आपने देखा है कि ये भी हीला साजी है, अल्लाह ताला के हुक्म को मानने में पसोपेश करना।
تو آپ کا کیا خیال ہے یہ آیت نمبر 67 کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر یہ اس حکم کو مان لیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کیا وہ گائے کفایت نہ کر جاتی ان کی طرف سے؟ جی سر کر جاتی. کر جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس طرح، جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کی اور ایسی ایسی شرائط عائد کی کہ اس طرح کی گائے ڈھونڈنا ان لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا. بہرحال یہاں تک ان کے دوسرے جرم کا بیان ہوا اور اس کی دو مثالیں ذکر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں ہیلا سازی کرنا. اب تیسرا جرم کیا ہے؟ تیسرا جرم یہ ہے کہ کسی کا جرم جو ہے وہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ اس کا الزام لگا دینا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی کہ فَادَّارَأْتُمْ قَاتِلِهَا، پھر تم مختلف ہو گئے، آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، فیہا یعنی کہ فی قاتلہا، اس کے قاتل کے بارے میں، اس کے قاتل کے بارے میں. اگر ہم یہاں پر لفظ قاتل نہیں نکالیں گے تو کیا معنی بنے گا؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بارے میں تم اختلاف میں پڑ گئے. کس کے بارے میں؟ میت کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر محذوف کو نکالا ہے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم مختلف ہو گئے، تم اختلاف میں پڑ گئے، فیہا یعنی کہ فی قاتلہا، اس کے قاتل کے بارے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے. واضح ہے؟ جی سر. اچھا جی. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی کہ قاتل کا نام. قاتل کون ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. فقلنا، بس اللہ تعالیٰ نے کہا، اضربوہ، اس میت کو مارو، اس میت کو مارو. ببعضھا، ببعضھا کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے ایک ٹکڑے سے، اس کے اس کے ٹکڑے ایک جز سے. اس کے جز سے. سر یہ میں نے اصل میں تفسیر پڑھی ہوئی تھی، اس گائے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلے انہوں نے ذبح کی ہے. بارک اللہ فیکم. یہ جو اس کی ضمیر ہے نا، اس ضمیر کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے اساتذہ میں بھی. اس میں جو میرے استاد ہیں اور ایک اور بڑے عالم تفسیر کے، وہ بھی یعنی کہ ہمارے اساتذہ میں سے ہی ہیں، یعنی کہ براہ راست نہیں لیکن 2-3 واسطوں سے ہمارے اساتذہ میں ہیں، شیخ حسین علی اور اسی طرح میرے شیخ. وہ یہاں پر ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور بھی بعض علماء، کہ ببعضھا جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ اس نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. اور معنی یہ ہے کہ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، اس میت کو مارو، ببعضھا، اسی میت کے بعض حصے سے، اسی میت کے بعض حصے سے اس میت کو مارو. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یعنی کہ ان کی وجہ کیا ہے، ان کے یہ ترجمہ کرنے کی وجہ کیا ہے. میں وجہ بتا دیتا ہوں، باقی ترجیح میں نہیں دے سکتا. دوسرا معنی بھی میں آپ کو بتا دوں گا، پہلا معنی بھی بتا دوں گا، باقی ترجیح اس میں نہیں دے سکتا، ابھی تک نتیجے پر نہیں پہنچا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، ان کے اندر جو شرک پیدا ہوا تھا، کون سا شرک ان کے اندر پیدا ہوا تھا؟ انہوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ پر انہوں نے گائے کو معبود مانا تھا. گائے کو معبود مان لیا. تو اگر جو ہے وہ گائے کو میت کو جو ہے وہ گائے کا ایک ٹکڑا مارا جائے اور اس سے میت زندہ ہو جائے، تو اس میں تو ایسے لگتا ہے جیسے گائے کے اندر کوئی تاثیر ہے، گائے کے اندر کوئی تاثیر ہے. گائے کا ایک ٹکڑا میت کو مارنے سے میت زندہ ہو رہی ہے اور زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا رہی ہے. تو ایک ایسی قوم جو کہ پہلے ہی گائے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی ہے، تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ گائے کا ٹکڑا میت کو مارنے سے میت زندہ ہو کے تو اپنے قاتل کا نام بتا رہی ہے، تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا یا اور خراب ہوگا؟ پھر اور خراب ہوگا نا اس کا عقیدہ، اور خراب ہوگا. تو اسی لیے وہ کیا مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں میت کا ہی بعض حصہ میت کو مارنا مراد ہے، ادھر گائے کا بعض حصہ مارنا مراد نہیں ہے. بہرحال میرے جو دادا استاد ہیں شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، شیخ القرآن،
وہ یہی مانا کرتے ہیں کہ ایک گائے کا ہی ٹکڑا مارنا ہے، لیکن بہرحال اس میں دونوں معنی جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے دونوں معنی بنتے ہیں، لغت کے اعتبار سے دونوں معنی بنتے ہیں، اور لیکن اکثریت مفسرین کی کیا کہتی ہے، وہ گائے کا ہی ترجمہ کرتی ہے کہ گائے کے بعض حصے سے میت کو مارنا ہے۔ بہرحال کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ اس طرح کی باتوں کو آپ نے زیادہ جی بتائیے۔ سر میں نے جو تفسیر پڑھی تھی اس میں ٹیچر نے بھی ہمارے یہی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو بعد والا رکوع ہے یہ ایکچولی پہلے ہوا تھا کہ قتل ہوا تھا کوئی بندہ، تو اس کو قاتل کو جاننے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، گائے کو قتل کروایا تھا۔ یہ مشہور تفسیر یہی ہے، مشہور تفسیر میں نے کہا نا کہ اکثر مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ اس میں یعنی کہ یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے، کسی جگہ پہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، یہ بس یعنی کہ اس کو آپ جو ہے نا یہ سمجھا کریں کہ یہ ایک ایکسٹرا وہ چیز ہے، کیا کہتے ہیں اسے جو دیتے ہیں کمپلیمنٹری، ایک سے جو ہے وہ صرف لطف لیا کریں، پریشان اس سے نہیں ہونا، یعنی کہ آپ پریشان ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں کہ بھائی آج تو ایک نئی بات سنی۔ تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ کتابوں کے اندر ہوتی ہیں یا علماء کے درمیان اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ علمی اختلافات ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ واقعتاً اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی کہ جو ہے وہ جن کے اندر احتمال ہوتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ کسی اور نتیجے پر پہنچ رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کسی اور نتیجے پر پہنچ رہا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا جی، بہرحال ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس میں اس بات ہے بعث بعد الموت کا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ عقل کرو، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو۔ اب ثم قست قلوبکم، اب ان کے بڑوں کی بری عادتیں چھوٹوں کی طرف منتقل ہو گئیں، بڑوں کی بری عادتیں چھوٹوں کی طرف منتقل ہو گئیں، کس طرح؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اور یہ تمہارے دل جو ہیں یہ پتھروں کی طرح ہیں، او بل کے معنی میں ہے بل اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھروں میں سے بھی بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ جو ضرور پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی جو ہے وہ بہہ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں، اللہ غافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ کیا ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس بتائے گا؟ اصل میں میرے پاس موبائل پہ ٹائم جو ہے وہ 8 بج گئے ہیں، اور لیپ ٹاپ پہ اس وقت 53 منٹس ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے میرے لیپ ٹاپ پہ پھر کوئی ایشو ہے، ٹائم تھوڑا سا، تو ہم ادھر یہ جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں اسی پر انشاءاللہ، آیت نمبر 74 پر۔ یہ جو دوسرا خطاب ہے یہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 82 پہ، میں نے غلطی سے پہلے شاید 72 کہہ دیا تھا، آیت نمبر 82 پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا خطاب آیت نمبر 82 پہ ختم ہو رہا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوال ہے تو آپ کلاس میں جو ہے وہ صرف چند لوگ ہیں جو یعنی کہ شرکت کرتے ہیں، تھوڑا سا یعنی کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں، تو کم از کم اگر چیٹ باکس کے اندر ہی تھوڑا سا اپنی موجودگی کا احساس دلایا کریں، اس سے جو ہے وہ محسوس پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ شامل ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔